السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتاب بابا سے چند صفحے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس میں جو ٹاپک کا نام ہے وہ محبت ہے، اور یہ مجھے بہت ہی پسند آیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لکھا ہے کہ بابا جی سے ایک دفعہ کسی ٹی وی پروگرام میں سوال کیا گیا کہ صوفی کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بانسری کو صوفی کہتے ہیں۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ بانسری اس لکڑی سے جنم لیتی ہے جو اندر سے خالی کر دی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں، محبت میں لٹا دیتے ہیں، تو سر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سر آپ کو جھومنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو جب تک آپ کا سینہ محبت سے لبریز نہ ہو، آپ انسانیت کی معراج کو نہیں پا سکتے۔ انسانیت کی معراج محبت سے گوندی گئی ہے۔ جس لمحے آپ محبت کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا ظاہر و باطن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا میوزک ڈھول ہے یا دف ہے، جس کا ہماری زندگیوں کے علاوہ صوفیوں کی زندگی میں بھی بڑا عمل دخل رہا ہے۔ دف رسول اللہ نے گھروں میں خوشی کے موقع پر بجانے کے لیے الاؤ کیا، کیونکہ یہ انصار مدینہ کا طریقہ تھا۔ ہمارے ہاں عرب کلچر کو اسلام سمجھ لیا گیا ہے۔ عرب کلچر ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بانسری کے سر آپ کے دلوں اور ذہن کو جھنجھوڑتے ہیں اور آپ کو مست کر دیتے ہیں، وہیں ڈھول کی آواز بھی تھرکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بکری کی کھال کھینچ کر اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ دف یا ڈھول کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ اس میں ایک جانور نے محبت میں اپنے آپ کو قربان کیا ہوتا ہے، تب آپ کے اندر اتنی محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے۔ ڈھول کی آواز پہ آپ جھوم جاتے ہیں تو محبت والوں کی کھالیں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کا نام منصور حلاج ہو یا سرمد رحمۃ اللہ ہو یا شمس تبریز رحمۃ اللہ ہو، کھالیں کھینچ دی جاتی ہیں، تب جا کے یہ قربانی چڑھتے ہیں اور امر ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے قریب ایک جگہ کرن میں رہتے تھے۔ اب معلوم نہیں پڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دانت شہید ہوئے، تو انہوں نے اپنی ساری بتی سی توڑ دی، مجنون ہو گئے۔ کمال یہ ہے کہ مجنون پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اللہ نے قلم اٹھا لیا مجنون سے سوئے ہوئے اور معصوم بچے سے۔ تو محبت جب آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو آپ کو قربان ہو جانے کے لیے آمادہ کر۔ آپ دیکھیں، خبیب بن حارث رضی اللہ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ جب احد میں تیر اندازی ہو رہی تھی تو کتنے صحابہ رسول شہید ہوئے کہ تیر اپنے جسموں پر لیے اور آقا کے جسم پر تیر لگنے ہی نہ دیا۔ یہ محبت ہی کا انداز تھا۔ ان کی محبت امر ہو گئی، قبول کر لی گئی۔ محبت اگر پیدا نہ ہو تو کوئی سا ایسا روحانی عمل جو آپ کو نصیب ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت درد جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبت بھی تصوف کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے طریقہ سنت ہے۔ امیر خسرو ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں ہے تو فوجیں واپس لے کے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے 25 لاکھ تنکا انعام میں دیا۔ یہ اس وقت کرنسی تھی جو گھوڑوں پر لدی ہوئی تھی۔ ایک بندہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گیا کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے، میری کچھ مدد کیجیے۔ وہ 10 دن وہاں بیٹھا رہا، ایک پیسہ بھی نہیں آیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس سے کہنے لگے کہ میں تم سے بڑا شرمندہ ہوں، تم یہ میری جوتیاں ہی لے جاؤ۔ اس نے کہا دے دے سرکار، تو اس نے ان کی جوتیاں سر پر رکھیں اور پیدل اپنا سفر شروع کر دیا۔ جب وہ جنگل میں گزر رہا تھا
تو خسرو جنگل میں پڑاؤ کیے ہوا تھا۔ اچانک انہیں مرشد کی خوشبو کا احساس ہوا تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، بوئے پیر میں آئت، بوئے پیر آئت می آئت۔ کہا کہ دیکھو کون ہے بھائی۔ لوگ اس دیہاتی کو پکڑ کر لائے۔ خوشبو تیز ہو گئی۔ پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں دہلی سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کدھر گیا تھا؟ کہنے لگا حضرت نظام الدین کے پاس گیا تھا، بھوکے کے پاس، کہ میں نے اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے کچھ مانگا، میری کچھ مدد کرو۔ اس نے یہ ایک جوڑا جوتوں کا مجھے دے کر بھیج دیا۔ امیر خسرو نے کہا یہ بیچے گا؟ وہ کہنے لگا کیا بیچنا ہے، یہ تو پرانا اور ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ خسرو نے دوبارہ کہا تو بیچے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ خسرو نے کہا ان گھوڑوں پر 25 لاکھ تنکے لدے ہوئے ہیں، یہ سب لے جا، تنکے لے جا، گھوڑے بھی تیرے، پیسہ بھی تیرا، یہ جوتے دے جا بس۔ جب خسرو رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے اور مرشد کو حاضری دی تو وہ کہنے لگے خسرو ابھی بھی بڑا سستا سودا کر کے آیا ہے۔ وہیں مرشد کی قبر کے ساتھ ہی خسرو کی قبر ہے۔ آپ نے کہا خسرو کو اپنی ہی قبر میں دفن کر لیتا اگر شریعت مانع نہ ہوتی۔ خسرو سے اتنا پیار تھا اور اتنی محبت تھی۔ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کائنات کی تخلیق، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے، یہ سارے محبت کے پرتو ہیں۔ محبت کی بنیاد صرف ایک ہی ہوتی ہے، مٹ جانا چاہتی ہے، اور اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں غرض نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کو غرض سے پکارتے ہیں آپ یقین کر لیں انہیں اللہ سے محبت نہیں ہوتی۔ تو بے غرض ہو جاؤ، تم اللہ سے محبت شروع کر دے گا، تمہارے سینوں میں درد بھر دے گا۔ جب تک سینوں میں درد نہ ہو نہ ادراک حاصل ہوتا ہے، نہ ہی حکمت حاصل ہوتی ہے، نہ تزکیہ ہوتا ہے، نہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو محبت والوں کے ظاہر بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتے ہیں، خوراک بدل جاتی ہے، طریقے بدل جاتے ہیں، عبادت بدل جاتی ہے، کیونکہ محبت ان کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے۔ آپ مضطرب نہ ہوں تو محبت کیسی؟ محبت میں سکون نہیں ہوتا، محبت میں سکوت نہیں ہوتا، خاموشی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ سالمن مچھلی کو دیکھیں، سرخ رنگ کی ہوتی ہے، انڈے دیتے ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتی ہے کہ کام مکمل ہوا، یہ جان تیرے سپرد۔ تو صوفیوں کا کام یہ ہے کہ وہ موم بتی آپ کے اندر جلا دیتے ہیں، پھر آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ دراصل محبت والے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ صوفیوں نے اللہ کو اپنا محبوب بنایا اور پھر اللہ نے بدلے میں انہیں محبوب تر بنا لیا، قبول کر لیا، قبولیت کی سند دے دی۔ جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو قبولیت کی سند ملی تو انہوں نے دھمال ڈالی، اور وہ بھی کئی صوفیوں نے دھمال ڈالی، جن میں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کے اندر محبت و عشق کا جوت جل جائے تو نیند ہی آپ کو آئے گی اور نہ ہی کھانے میں آپ کا دل لگے گا۔ من میں ہی یہی ہوگا کہ جس سے محبت ہے وہ مل جائے، اس کا دیدار ہو جائے۔ صوفی آپ کے اندر محبت کی جوت جلانے والا ہوتا ہے، اور جب آپ نے بانسری کی طرح خود کو خالی کر لیا تو پھر آپ کی لے نکلے گی اور قیامت تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اگر اللہ کے عشق اور کملی والے کے عشق میں آپ نے خود کو خالی کر لیا تو آپ کے میوزک پر زمانہ پیچھے آئے۔